अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज ये इतवार का दिन है और इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अपने बहुत ही खूबसूरत कॉलम सुनने के लिए। जी हाँ, जिसका नाम है लंदन की डायरी, और इसके कॉलम निगार हैं आपके पसंदीदा कॉलम निगार जनाब फ़हीम अख्तर लंदन। तो दोस्तों, आज अखबार मशरिक़ यानी कि इतवार के दिन बरोज़ जून 2022 यानी कि 12 जून को ये शाया हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उनकी ये कॉलम भी उतना ही पसंद आएगा जितना पिछला कॉलम आपको पसंद आया। आज का उन्वान उनका है मलका बरतानिया और प्लाटिनियम जुबली। तो पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी। प्लाटिनियम जुबली एक बादशाह या मलका की शाही दौरे हुकूमत के 70 साल को निशान जद करती। मलका एलिज़ाबेथ दोयम इस संगे मील तक पहुँचने वाली पहली बरतानवी शाही हुक्मरां हैं। मलका ने अलहाक के दिन बाज़ाब्ता तौर पर तख्त पर 70 साल मुकम्मल कर लिए, जो इतवार 6 फरवरी को था। इसी 6 फरवरी को 1952 ईस्वी को मलका एलिज़ाबेथ दोयम ने अपने वालिद जॉर्ज शशम की वफ़ात पर तख्त संभाला था। ताहम मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोयम की ताजपोशी 2 जून 1953 ईस्वी को लंदन के वेस्टमिनिस्टर में हुई थी। इसीलिए प्लाटिनियम जुबली की बड़ी तकरीबात जुमरात 2 जून 2022 को शुरू हुई, जो कि हफ्ते के आखिर में इतवार 5 जून तक जारी रही। इस मौके पर प्लाटिनियम जुबली को मनाने के लिए हुकूमत ने जुमरात 2 जून से इतवार 5 जून 2022 तक 4 रोज़ बैंक हॉलीडे तातीलात का भी ऐलान किया, ताकि लोग तौसी वीक एंड पर जुबली तकरीबात और पार्टियों को जोशो खरोश से मनाएं। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि मलका की ताजपोशी का जश्न जून के महीने में इसलिए हो रहा है कि मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोयम की सरकारी सालगिरह जून में ही मनाई जाती। अगरचे 21 अप्रैल वो दिन है जिस दिन मलका एलिज़ाबेथ की पैदाइश हुई थी, लेकिन ये उनकी वाहिद सालगिरह नहीं है। मलका की जून महीने के दूसरे हफ्ते को सरकारी तौर पर सालगिरह का जश्न मनाया जाता है। कहा जाता है कि ये एक रिवायत है जो इसलिए शुरू हुई क्योंकि मलका के परदादा एडवर्ड 7 की सालगिरह नवंबर में थी, और नवंबर में लंदन और बरतानिया का मौसम आम तौर पर सालगिरह की परेड के लिए कम साजगार होता है। इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए मलका एलिज़ाबेथ दोयम ने भी अपनी सालगिरह हमेशा जून महीने में मनाती हैं, और इसलिए इस साल प्लाटिनियम जुबली भी मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोयम की सरकारी सालगिरह के मौके पर यानी 2 जून से शुरू हुआ। जुमेरात
2 जून को मलका बरतानिया ने ट्रोपिंग कलर के लिए बकिंघम पैलेस की बालकोनी से सलामी ली। इसके अलावा 1400 से ज़्यादा परेड करने वाले फौजी, 200 घोड़े और 400 फौजी मौसीकार मलके बरतानिया की सरकारी सालगिरह के मौके पर रवायती परेड में इकट्ठा हुए। इनमें शाही खानदान के अफराद भी शामिल थे। तकरीब का इख्तिताम RAF फ्लाई पास्ट के साथ हुआ, जिसे मलका के साथ शाही खानदान के अरकान ने बकिंघम पैलेस की बालकोनी से देखा। जुमा 3 जून को तारीखी सेंट हॉल कैथेड्रल में शुक्रिया की खिदमत की तकरीब हुई, जिसमें शाही खानदान के सभी अफराद ने शिरकत की, ताहम मलका बरतानिया गैर हाजिर रहीं। बकिंघम पैलेस ने जुमा की रात ही मलका की शुक्रिया की खिदमत तकरीब में न शिरकत करने का ऐलान कर दिया था। कहा जा रहा है कि मलका की नासाज तबीयत के मद्देनज़र उनके ज़रूरी सफ़र और सरगर्मियों पर गौर करने के बाद ऐसा ऐलान किया गया। हफ्ता 4 जून को काफ़ी क़यास आराइयों के बाद इस बात की तस्दीक हो गई कि मलका बरतानिया एपम रेस कोर्स में होने वाले डर्बी में शिरकत नहीं करेंगी, जिनकी जगह पर शहजादी एन ने शाही खानदान की नुमाइंदगी की। एपम डर्बी घोड़े की रेसिंग कैलेंडर में वाहिद क्लासिक रेस है जिसे मलका को भी जीतना बाकी है। अपनी प्लाटिनियम जुबली की तकरीबात के मौके पर एपम डर्बी जीतने के देरीना ख्वाब मलका की गैर हाजिरी से दम तोड़ गईं। इसके बाद प्लाटिनियम पार्टी एटरी पैलेस हफ्ते की शाम को हुई, जिसे BBC ने नशर किया। इस तकरीब में मलका बरतानिया के 7 दहाइयों के दौर के अहम तरीन अदाकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। मलका बरतानिया इस साल 96 बरस की हो गई हैं, जो कि उनकी ज़िंदगी और बरतानिया के शाही हुकूमत के लिए एक ख़ास मौका है। ताहम पिछले साल उनके शौहर प्रिंस फिलिप के इंतकाल और ढलती उम्र के साथ उनकी सेहत पर सवाल भी उठने लगे हैं। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि इन्हीं बातों से दिल बर्दाश्ता मलका बरतानिया अब पब्लिक तकरीबात में कम देखी जा रही। इसके अलावा मलका बरतानिया को हालिया महीनों में नक़्ल व हरकत के मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। तभी उन्हें अप्रैल में ईस्टर के दौरान चर्च की खिदमत समेत मुतअद्दिद तकरीबात से महरूम होना पड़ा था। इस साल उनकी चंद ही अवामी नुमाइश देखने को मिली, जिससे यह क़यास लगाया जा रहा है कि मलका बरतानिया अपनी ढलती हुई उम्र की वजह से अवामी तकरीबात से गुरेज कर रही हैं। मलका बरतानिया की 96वीं सालगिरह एक बरतानवी शाही अफराद के लिए एक बेमिसाल उम्र है, जिसमें वो शाही तख्त पर 70 साल की प्लाटिनियम जुबली मनाने वाली पहली हुक्मरान बन गई हैं। इस खुशी के मौके पर 96 साला मलका एलिज़ाबेथ ने कहा कि मैंने भी इस दिन की तमन्ना नहीं की थी। मैं अपने उन तमाम चाहने वालों की एहसानमंद हूँ जिन्होंने बरतानिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर से मुझे मुबारकबाद भेजे।
ملکہ الزبتھ اس موقع پر بڑی سادگی سے اپنے چاہنے والوں کے بیچ آئیں اور ان کے انتظار میں کھڑے ہوئے مجمع سے اپنی مختصر سی تقریر میں ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زندگی میں ایسے کئی مواقع آتے ہیں جو فخریہ ہوتے ہیں، لیکن میرا اپنی پردادی ملکہ وکٹوریہ اور خود کا سب سے لمبے عرصے تک ملکہ بنے رہنے کے ریکارڈ کو توڑنا میرے لیے کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ 17 مئی کو ملکہ الزبتھ نے مکمل نئی الزبتھ لائن پیڈنگٹن اسٹیشن کا دورہ کیا۔ شاہی دورے کے دوران ملکہ برطانیہ نے باضابطہ طور پر ایک تختی کی نقاب کشائی کی۔ یہ تختی پیڈنگٹن اسٹیشن پر مستقل طور پر نصب کی گئی تاکہ آنے والی نسلیں ریلوے کے ساتھ ملکہ کے تعلق کا جشن مناتی رہیں۔ ٹرانسپورٹ فار لندن نے تاخیر کا شکار الزبتھ لائن کو 24 مئی کو عوام کے لیے کھول دیا۔ الزبتھ لائن کے افتتاح سے پہلے 96 سالہ ملکہ برطانیہ اپنے چھوٹے بیٹے ارل آف ویسکس کے ساتھ سرکاری دورے کے لیے شامل ہوئی تھیں۔ کراس ریل یا الزبتھ لائن ایک نئی ریل سروس ہے جو جنوب مشرقی انگلینڈ میں 73 میل یعنی 118 کلومیٹر ریلوے لائن ہے۔ یہ مشرق میں ایسیکس سے مغرب میں برکشائر تک وسطی لندن کے زیر زمین سرنگ کے ذریعہ چلتا ہے۔ اس کی دو مغربی شاخیں ہیں جو ریڈنگ اور ہیتھرو ہوائی اڈے پر ختم ہوتی ہیں، اور وہ مشرقی شاخیں ایسیکس کے شین فیلڈ اور جنوب مشرقی لندن میں اے پی اوٹ پر ختم ہوتی ہے۔ وسطی لندن کے سیکشن کے لیے 10 نئے اسٹیشن بنائے گئے ہیں جو پیڈنگٹن، بانڈ اسٹریٹ، لیورپول اسٹریٹ اور کینیری وارف کو جوڑتا ہے۔ اس لائن کا تصور پہلی بار 1980 کی دہائی میں سامنے آیا تھا جو 1919 کی دہائی میں منسوخ ہو گیا اور پھر 2000 کی دہائی میں 2000 کی دہائی میں اس کی منظوری دی گئی، جس کا کام 2009 میں شروع ہوا۔ الزبتھ لائن کو 19 بلین پاؤنڈ کی لاگت سے مکمل کیا گیا۔ یہ یورپ کا سب سے بڑا ریل پروجیکٹ ہے جس میں 42 کلومیٹر نئی سرنگیں بنائی گئی۔ الزبتھ لائن کو 10,000 مزدوروں نے 13 سال کی مدت میں دن رات کام کر کے مکمل کیا۔ ملکہ برطانیہ کے لیے عرصے تک ملکہ بننے کے تاریخی دن پر دنیا بھر کے حکمرانوں، لیڈروں اور عام لوگوں نے ڈھیر سارے مبارکباد پیش کیے۔ ویسے بھی برطانیہ کا شاہی خاندان دنیا کے تمام بادشاہوں اور ملکہ کے مقابلے کافی مقبول اور بہترین مانا جاتا۔ برطانیہ کے شاہی خاندان کی مقبولیت کے کئی اسباب ہیں۔ ایک تو اس شاہی خاندان کا دنیا کے کم و بیش تمام ملکوں میں حکمرانی کرنا، دوسرا دنیا میں ان کی ثقافت اور انگریزی زبان کا مقبول ہونا ہے، تیسرا لیڈی ڈائنا کی مقبولیت اور خبروں کی سرخیوں میں رہنا ان کا
ان کا کار حادثے کی موت ہے، اور چوتھا شاہی افراد کی دنیا بھر میں چیریٹی کی خدمات ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ملکہ وکٹوریہ اور ملکہ الزبتھ کے ملکہ بننے پر کچھ اہم باتیں بتاتے ہیں۔ ملکہ وکٹوریہ کی تاجپوشی 18 سال کی عمر میں ہوئی تھی، جبکہ ملکہ الزبتھ کی تاجپوشی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ ملکہ الزبتھ آج بھی اسی شاہی ٹانگے پر سوار ہو کر پارلیمنٹ کی اوپننگ کرنے کے لیے جاتی ہیں، جس پر کبھی ملکہ وکٹوریہ جایا کرتی تھیں۔ دونوں ہی ملکہ پر بکنگھم پیلس سے نکلتے وقت گولی چلائی گئی تھی، اور گولی دونوں دفعہ اکیلے شخص نے چلائی تھی۔ ملکہ الزبتھ آج بھی موسم سرما کی چھٹی بلموروا والے گھر میں مناتی ہیں، جسے ملکہ وکٹوریہ نے اپنے لیے خریدا تھا۔ ملکہ وکٹوریہ نے لگ بھگ 400 ملین لوگوں کی سلطنت پر حکومت کی تھی، جبکہ ملکہ الزبتھ 138 ملین لوگوں کی سلطنت کی سربراہ ہیں۔ ملکہ وکٹوریہ 18 سال کی عمر میں ملکہ بنی تھی، اور وہ 73 سال اور 216 دنوں تک ملکہ بنی رہیں۔ ان کے دور میں 10 وزیر اعظم بنے تھے، جبکہ ملکہ الزبتھ نے 6 فروری 2022 کو 70 سال تک لمبے عرصے تک ملکہ بننے کا ریکارڈ قائم کیا، اور ان کے دور میں 14 وزیر اعظم بنے۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم ایک نیا سنگ میل عبور کر چکی ہیں، جب وہ 6 فروری 2022 کو دنیا کی تیسری طویل ترین حکمرانی کرنے والی ملکہ بن چکی۔ تاہم اگر زندگی نے ان کا ساتھ دیا اور وہ اسی طرح ملکہ بنی رہی، تو 2024 میں وہ دنیا کی پہلی طویل ترین حکمرانی کرنے والی حکمراں ملکہ بھی بن سکتی ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے لینجسٹائن کے جوہان دوم کو پیچھے چھوڑ دیا، جس نے فروری 1929 عیسوی میں اپنی موت تک 70 سال اور 91 دن حکومت کی، اور چند دنوں میں تھائی لینڈ کے بادشاہ بھومی بول اولہا ڈمزاراہا کو بھی پیچھے چھوڑ دی گئیں، جنہوں نے 1946 سے اکتوبر 2016 تک، یعنی اپنی موت تک 70 سال 126 دن تک حکومت کی۔ اس سے قبل فرانس کے لوئیس 14 جنہوں نے 1643 سے لے کر 1715 عیسوی تک 72 سال یعنی 110 دن حکومت کی تھی۔ 72 سال 110 دن حکومت کی تھی۔ اس سے قبل 9 ستمبر 2015 کو ملکہ الزبتھ نے سب سے لمبے عرصے تک ملکہ بننے کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ اعزاز ملکہ وکٹوریہ کو حاصل تھا۔ ملکہ وکٹوریہ 20 جون 1837 عیسوی سے 22 جون 1901 عیسوی تک برطانیہ کی ملکہ بنی رہی تھیں۔ موجودہ ملکہ الزبتھ 6 فروری 1952 عیسوی کو ملکہ بنی تھیں، اور انہوں نے 9 ستمبر کو 63 سال 217 دن تک ملکہ رہ کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا تھا، جبکہ ملکہ وکٹوریہ 63 سال 216 دن تک ملکہ رہی تھی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ عین کتنے بجے ملکہ الزبتھ برطانیہ کی ملکہ بنی، کیونکہ 6 فروری
1952 عیسوی کو ملکہ الزبتھ کے والد اور اس وقت کے بادشاہ جارج سیسم کے انتقال کا وقت نہیں جانا جا سکا تھا، لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کی موت رات کے 1 بجے ہوئی تھی۔ میری ملاقات ملکہ الزبتھ سے 15 مئی 2012 کو ہوئی تھی، جو کہ محض ایک اتفاق نہیں تھا، بلکہ ملکہ الزبتھ نے مجھے اپنی تاجپوشی کی ڈائمنڈ جوبلی کے جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی۔ میں شاید کلکتہ کا اب تک کا واحد اور پہلا اردو داں ہوں جسے اس اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ اس تقریب کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں صرف 4 لوگوں کو ملکہ سے ملایا گیا تھا، جس میں میں بھی شامل تھا۔ اس تقریب میں مجھے ملکہ برطانیہ کو قریب سے دیکھنے اور بات چیت کرنے کا بھی موقع ملا تھا۔ میں نے ملکہ کو بالکل ایک عام، سادگی سے بھرپور اور پرخلوص خاتون پایا تھا۔ ہم نے ان میں تکبر اور انا کی کوئی جھلک نہیں دیکھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکہ برطانیہ ایک شائستہ اور فخریہ شخصیت ہیں، اور انہوں نے اتنے دنوں تک ملکہ بن کر دنیا کو ایک عمدہ مثال پیش کی ہے۔ ملکہ الزبتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جو 3 نسلوں کی نمائندگی کر رہی۔ ملکہ الزبتھ کی سادگی کا بہترین نمونہ یہ ہے کہ وہ عام دنوں کی طرح آج بھی اپنی بے لوث خدمت کر رہی۔ میں ملکہ برطانیہ الزبتھ کو برطانیہ کے اب تک کا سب سے لمبے عرصے تک ملکہ بنے رہنے پر تہہ دل سے مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کی صحت اور لمبی عمر کی دعا کرتا ہوں۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم سن رہے تھے، لندن کی ڈائری۔ بہت ہی شاندار کالم ہے آج کا، اور ملکہ برطانیہ اور پلاٹینیم جوبلی کا آج کا موضوع تھا۔ تو دوستو، یقیناً آپ کو آج کا یہ پروگرام یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور اجازت دیجیے اسم راشد کی ادبی دنیا کو۔ ہم پھر ملتے ہیں اگلے سنڈے اسی پروگرام میں، جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔